السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 2-3۔ تیمم کرنا اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ہر حال میں وضو ہی کرنا تھا، پانی استعمال کرنا تھا۔ کیا دلیل ہے کہ اس امت کی خصوصیت ہے تیمم کرنا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 438، صحیح مسلم حدیث نمبر 521۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، نصرت بالرعب مسیرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فأيما رجل ادركته الصلاة فليصلي، واحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث الى قومه خاصة، وبعثت الى الناس كافة، واعطيت الشفاعة۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1 کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت تک کا رعب اور دبدبا دیا گیا ہے، یعنی 1 مہینے کی مسافت طے کر کے انسان جہاں تک پہنچے گا وہاں تک دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، ان کے دل میں خوف تھا، دشمنوں کے دلوں میں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 کہ ساری زمین مسجد بنا دی گئی، یعنی دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، کسی بھی زمین پر ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، نماز کا وقت اگر ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیں، ساری زمین پاک ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے۔ پر پہلے ایسا نہیں تھا، ہر حال میں مسجد میں ہی نماز پڑھنی تھی۔ ابھی کہ آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے، جہاں نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لیں۔ تو گویا کسی کو عذر بھی نہیں ہے کہ مسجد میں جا سکتے، لیٹ ہو گیا، سو گئے تھے، کام میں تھے، بیزی تھے، اب کام کی جگہ پر ہے تو نماز وہیں پڑھ رہے ہیں۔ ویسے مردوں کو تو مسجد ہی جانا ہے، لیکن اگر کسی شرعی عذر کی سے نہیں جا سکے تو انسان جہاں ہے وہی نماز پڑھ لے۔ اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے طہور بھی بنا دیا کہ زمین پاک تو ہے، اور پاک کرنے کی، صاف کرنے کی اللہ نے اس میں صلاحیت بھی رکھی ہے۔ جیسے کہ پانی پاک ہے اور پانی سے ہم وضو اور غسل کرتے ہیں تو پانی ہمیں پاک بھی کر دیتا ہے، تو اسی طرح مٹی ہے کہ مٹی اپنے آپ میں پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر دیتی ہے، اسی کو کہتے ہیں طہورا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انسان کو نماز جہاں پہنچے، یعنی جہاں نماز کا وقت ہو جائے انسان نماز پڑھ لے۔ پھر آپ نے آگے کہا نمبر 3 کہ مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے اس امت محمدیہ کے لیے۔ اور نمبر 4 کہ اس سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے اپنی اپنی خاص قوم میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کی طرف، پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، خصوصاً ہوئی نا۔ اور 5ویں اور آخری کیا ہے؟ شفاعت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ تو ہمارا جو تعلق ہے آج کے ٹاپک سے وہ تیمم، کہ مٹی سے آپ تیمم حاصل کریں، اور یہ خصوصیت ہے، اس سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ تیمم نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں، اور کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور تیمم کرنا جائز کب ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ تقریباً 5 سے 6 وجوہات ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ گھر پر ہوں یا آپ سفر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو کیا وہ وجوہات ہیں جس کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، نمبر 1 کہ پانی اگر نہ ملے، پانی نہیں ہے، اپنی کوشش کی، تلاش کی، ڈھونڈا آس پاس پڑوس میں یا دکان سے خریدنے کی بھی، لیکن کہیں بھی پانی نہیں ہے، کوشش کے باوجود نہیں ملا پانی،
تو آپ تیمم کر لیں، تیمم کریں، نماز پڑھیں، چاہے آپ مرد ہو چاہے آپ عورت ہو، چاہے آپ کو وضو کرنا ہو یا آپ پر غسل بھی اگر واجب ہو اور نماز کے وقت سے پانی نہیں ملے تب بھی آپ تیمم کریں، نماز پڑھیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر گئے تو آپ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھایا۔ نماز ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک شخص بغیر نماز کے سائڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا اصابتنی جنابہ، کہ میں جنوبی ہو گیا ہوں، یعنی میں ناپاک ہو گیا، مجھے غسل کرنا تھا، ولا ماء، پانی تو ہے ہی نہیں، اسی لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک، کہ مٹی تمہارے لیے کافی ہے، یعنی تم تیمم کر لیتے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حدیث نمبر 344۔ تو پتہ چلا کہ صرف ان کے لیے وضو نہیں تھا بلکہ ان پر غسل واجب تھا، جنوبی ہو گئے تھے، ناپاک ہو گئے تھے، اس کے باوجود علیہ السلام نے کہا کہ تم صرف تیمم کر لیتے تو کافی ہو جاتا۔ ایک بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب پانی آ گیا بعد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پانی لو جا کے غسل کرو۔ تو جب تک پانی نہیں ملتا تیمم سے انسان نماز پڑھے، باقی ساری باتیں کرے، کوئی بھی بات منع نہیں ہے۔ یہ تیمم پانی کے قائم مقام ہے، تیمم کرنا وضو اور غسل کے قائم مقام ہے۔ تو پہلی وجہ کہ پانی نہ ملے تب تیمم کریں، دوسری وجہ کہ پانی تو ہے لیکن آپ بیمار ہیں، اور اگر پانی استعمال کریں گے آپ وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، یا تو آپ کو جان کا خطرہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو۔ آپ بیمار ہیں، پانی استعمال کریں گے تو زیادہ اور بیمار ہو سکتے ہیں۔ اب بیماری کئی طرح کی انسان کی ہوتی ہے، اسکن کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، اندرونی یا باہری، جو بھی انسان بیمار ہے پتہ ہے۔ تو پانی استعمال کرنے سے اگر آپ کی بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہے؟ یا تو تجربے سے یہ بات پتہ چلے یا پھر کوئی ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ پانی یوز نہ کریں، تو اس حالت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دلیل سنن نبی داؤد حدیث نمبر 336۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے تو ایک شخص کو سر میں چوٹ لگ گئی، پتھر لگ گیا اور سر زخمی ہو گیا، اور پھر جب وہ سوئے تو ان کو احتلام ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا، غسل کرنا تھا، صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت۔ تو انہوں نے پوچھا بھی لوگوں سے کہ کیا کروں، کیا میں تیمم کر لوں؟ تو اس وقت جو لوگ موجود تھے کہا کہ نہیں، تیمم تم کیسے کر سکتے، یہ رخصت نہیں ہے، پانی موجود ہے، غسل کرنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے غسل کر لیا۔ جب انہوں نے غسل کیا تو ان کا انتقال ہو گیا، وفات پا گیا۔ پھر جب یہ جماعت، یہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہا قتلوہ قتلہم اللہ، تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، تو جس نے ان کو قتل کیا اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو غارت کرے۔ اللہ تسألوا اذا لم یعلموا، اگر تمہیں پتا نہیں تھا تو تمہیں پوچھا کیوں نہیں، سوال کر لیتے، پوچھ لیتے کسی اور سے۔ اور کہا کہ جہالت کا جو علاج ہے وہ سوال کے اندر ہے، بیماری کا علاج دوا میں ہے اور جہالت کا علاج سوال کرنے میں، علم حاصل کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ تیسری وجہ کیا ہے تیمم کرنے کی؟ کہ آپ بیمار نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بہت زیادہ پانی ٹھنڈا ہے اور پانی کو گرم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یا پھر موسم بہت سرد ہے، بہت ٹھنڈی کا موسم ہے، اب آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ پانی اب استعمال کریں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ بیمار تو نہیں ہے لیکن اتنا پانی ٹھنڈا ہے یا سردی کا موسم اتنا زیادہ ہے، موسم اتنا سرد ہے کہ پانی استعمال کرنے سے بیمار پڑ سکتے ہیں۔ ایسا اگر آپ کو لگ رہا ہے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا دیکھیں، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 334۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
مجھے احتلام ہو گیا، یعنی میں ناپاک ہو گیا، اور رات بہت سرد تھی، بہت ٹھنڈی رات تھی، تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں غسل کر لوں، نہا لوں، تو میں ہلاک ہو سکتا ہوں، یعنی میں مر سکتا ہوں یا پھر بہت زیادہ بیمار پڑ سکتا ہوں، ایسا مجھے ڈر ہوا۔ فتیممت ثم صلیت باصحابی الصبح، تو میں نے تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد میں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، کیونکہ یہ صحابہ کرام باہر گئے ہوئے تھے غزوہ میں، وہاں کا یہ معاملہ ہے، تو لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے ہوئے کہ امام بنے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اب اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی، تو آپ نے بلا کے پوچھا کہ اے عمرو بن عاص، کیا تم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، امامت کرا دی، جبکہ تم جنابت کی حالت میں تھے، ناپاک تھے، کیوں ایسا کیا؟ مطلب کیا وجہ تھی، یا کس بنیاد پر تم نے ایسا کر لیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وجہ تھی، مجھے ڈر لگا کہ میں بیمار نہ پڑ جاؤں یا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اور میں نے یہ آیت سنی تھی قرآن کی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ تو یہ آیت میرے ذہن میں تھی، مجھے یاد تھی کہ اللہ نے کہا تم ہلاک مت کرو اپنے آپ کو، اس دلیل کی بنیاد پر میں نے غسل نہیں کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر کے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے ہنس پڑے اور کچھ بھی نہیں کہا، تو پتہ چلا کہ یہ ان کا عمل صحیح تھا۔ تو گویا کہ آپ تیمم کر کے نماز تو پڑھ ہی سکتے ہیں، اگر آپ امام ہیں تو نماز پڑھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں کہ پانی تو موجود ہے، آپ ٹھیک بھی ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، لیکن پانی آپ حاصل نہیں کر پا رہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے، مثلا پانی دشمن کے ہاتھ میں ہے، یا جس کے ہاتھ میں ہے وہ پانی آپ کو نہیں دے رہا ہے کوشش کے باوجود، یا پھر بیچ میں کوئی جانور آ جائے جان لیوا جس کو آپ پانی تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، یعنی کوئی رکاوٹ، کوئی ریزن بن رہا ہے، یا مثلا آپ قیدی ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، آپ قیدی ہیں، آپ کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا گیا، پانی موجود ہے لیکن آپ وضو نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس حالت میں بھی آپ تیمم کریں اور نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں وجہ کہ پانی بہت تھوڑا ہے اور آپ کو زور سے پیاس بھی لگی ہے، تو اگر پانی پی لیں گے تو تیمم نہیں کر پائیں گے، تیمم کر لیں گے تو پانی نہیں پی پائیں گے، تو ایسی حالت میں آپ تیمم کریں، پانی آپ پی لیں اور تیمم کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ کو جان بھی بچانی ضروری ہے۔ نمبر 6 جس کی وجہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پانی ہے لیکن بہت دور ہے، اور اس پانی تک پہنچنے کے لیے پانی کو لانے میں آپ کے نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے یا نکل جائے گا، یہ ڈر ہے آپ کو کہ ٹائم نکل جائے گا، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں، تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں۔ پانی دور ہے، نماز کا وقت نکلنا نہیں چاہیے، تو نماز کا وقت نکلنے کا اگر ڈر ہے تو پانی ہونے کے باوجود بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھنا کتنا اہم ہے، اور یہ بھی اہم بات ہے کہ کسی بھی نماز کا وقت نہیں نکلنا چاہیے۔ تو فجر کا نماز کا وقت ہوا کب تک ہے؟ سورج نکلنے تک، سورج نکلنے سے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے۔ تو پانی اگر حاصل کرنے جائیں گے آپ تو ڈر ہے کہ سورج نکل جائے گا، تو نہیں، پہلے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ یا ظہر کا وقت ہے، ڈر ہے کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا پانی لاتے لاتے یا لانے میں، تو کوئی بھی نماز ہو، نماز کا وقت نکلنا نہیں چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، تو دوسری نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس نماز کو آپ ادا کر لیں، اگرچہ آپ کو تیمم کرنا پڑے۔ تو گویا ٹوٹل یہ تقریباً 6 اسباب ہیں، 6 ریزن ہیں جس کی وجہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اسلام میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب مختصر گنتی گنا دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو آسانی اور سمجھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے کہ کس وجہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پانی نہ ملے، نمبر 2 پانی تو ہے لیکن آپ بیمار ہیں، آپ کی بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو پانی استعمال کرنے سے، یا پھر آپ کے موت کا، جان کا خطرہ، موت کا ڈر ہو جانے کا خطرہ۔ نمبر 3 کہ بہت زیادہ سردی ہو، بہت ٹھنڈ ہو اور پانی آپ گرم نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کو گرم پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو بیماری کا ڈر ہے۔ اور نمبر 4 کہ پانی موجود ہے، آپ صحت مند بھی ٹھیک ہے، لیکن پانی آپ حاصل نہیں کر پا رہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے،
اور نمبر 5 کہ بہت تھوڑا پانی، آپ کو پیاس بھی لگی ہے تو پانی پی لیجیے، اب تیمم کر لیں. اور نمبر 6 اور آخری کہ پانی حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز کا وقت ختم ہو سکتا ہے تو پھر آپ تیمم کر لیں. نماز کا ٹائم ختم ہونا نہیں چاہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.